السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں، اس سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وصیتیں، جیسے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 اہم نصیحتیں اور دیگر اہم وصیتیں آپ کے سامنے آئیں۔ ناظرین اکرام، آج کے اس درس میں ایک عظیم حدیث ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کچھ ایام پہلے کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بڑی عظیم وصیت کی، بلکہ یہ حدیث مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا منہج کیا ہونا چاہیے، مسلمان کی زندگی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، آپ نے واضح کر دیا۔ حدیث ناظرین اکرام، سنن ترمذی حدیث نمبر 2676 اور ابو داؤد حدیث نمبر 4607۔ یہ جو روایت ہے ناظرین اکرام، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ الارواء کے اندر حدیث نمبر 2455 حدیث۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا فوعظنا موعظۃ بلیغہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی قیمتی نصیحتیں کی، بڑی بلیغ نصیحتیں تھیں۔ ذرفت منها العیون، جس کی وجہ سے صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ووجلت منها القلوب، اور ان کے دل گھبرانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو نقل کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت آپ نے ایسی کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسے سن کر کے رونے لگے، آنسو بہانے لگے۔ اللہ کے نبی کی زبان کی تاثیر ایسی تھی، اور اسی طرح صحابہ کرام کے دل ایسے تھے، کیونکہ ناظرین کرام تاثیر 2 چیزوں سے ہوتی ہے، ایک تو زبان کی بھی تاثیر ہوتی ہے اور اسی طرح سے دل کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ بسا اوقات زبان کی تاثیر ہوتی ہے لیکن سامنے والے کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس پر وہ اثر انداز نہیں ہوتی، اور اسی طرح بسا اوقات انسان کا دل نرم ہے لیکن انسان جو سامنے نصیحت کر رہا ہے اس کی گفتگو کا انداز بالکل سادہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت کا انداز بہت ہی شاندار ہوتا تھا، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کا اثر صحابہ پہ ایسے ہوتا کہ صحابہ رونے لگتے تھے، اور صحابہ اکرام حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنتے تھے اور اسے یاد رکھتے تھے۔ اس لیے کہ ناظرین اکرام، انسان کب روئے گا؟ جب سامنے والے کی بات کو وہ سن رہا ہے اور اسے سمجھ رہا ہے اور وہ بات اس کے دل کے اندر اتر رہی ہے، تبھی انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے۔ آپ دیکھیے، اگر کوئی بات میں کہوں اور سامنے والا اسے نہیں سن رہا ہے تو اثر بھی نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ جہنم کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہو، سامنے والا اس بات کو سن ہی نہیں رہا ہے تو جہنم کا خوف بھی اس کے دل میں نہیں ہوگا۔ صحابہ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور رونے لگے، ان کے دل گھبرا گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول کی باتوں کو بہت غور سے سنتے تھے، اور ایسے ہی مومن کو بھی ہونا چاہیے کہ جب دین کی باتیں بتائی جائیں تو اسے غور سے وہ سنے، سمجھے، اپنے دل کی گہرائی میں اسے اتارے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے۔ ایسے طریقہ کار ہونا چاہیے ایک مومن کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عظیم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظیم حدیث ہے جس کی ابتدا میں انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو سن کر فقال قائل، ایک شخص نے اللہ کے نبی سے کہا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ، کأن هذه موعظة مودع، اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی، گویا کہ یہ ایسی نصیحت ہے جو الوداع ہونے والا شخص نصیحت کرتا ہے، گویا کہ آپ ہمیں الوداع کہنے والے ہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ کأنها موعظة مودع، اس لیے کہ نصیحت کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں۔ ایک نصیحت وہ ہے جو انسان موت کے قریب پہنچ گیا ہے اور وہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو۔ تو انسان موت کی وقت جو نصیحت کرتا ہے اس کا طریقہ کار عام نصیحتوں سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ تو جو صحابہ تھے وہ سمجھے کہ اللہ کے نبی ایسی نصیحت کر رہے ہیں گویا کہ اللہ کے نبی ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سیکھنے کا اتنا جذبہ تھا ان کا کہ انہوں نے رسول سے پوچھ لیا، فاوصنا، اللہ کے نبی ایسے لگتا ہے گویا کہ آپ ہمیں
چھوڑ کر رخصت ہونے والے ہیں، آپ ہمیں وصیت کر دیجیے۔ رسول کی وصیت پوری امت کے نام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فاوصینا، آپ ہمیں وصیت کیجیے۔ اور دوسری روایت فماذا تعہد الینا، اللہ کے نبی کن باتوں کا آپ ہم سے عہد و پیمان لیتے ہیں، کن باتوں کا ہمیں خیال کرنا ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سنی ناظرین اکرام۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ، آپ نے کہا میں تم سب کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کے احکامات کو بجا لائے، حرام چیزوں سے بچے، حرام کاری سے بچے، گناہوں سے بچے، یہی ہوتا ہے تقوی۔ آپ کی پہلی وصیت ہے امت کے لیے اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ ناظرین اکرام اگر تقوی نہ ہو تو پھر انسان کسی بھی خیر پر نہیں آ سکتا ہے، کسی بھلائی پر وہ نہیں آ سکتا ہے، کسی نیکی پر وہ جم نہیں سکتا ہے۔ نیت اگر اس کی اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہ ہو، تو کوئی دنیا کی طاقت اسے درست نہیں کر سکتی۔ کتنے قانون آپ بنا سکتے ہیں، بنائیے، ہر قانون کو لوگ توڑ دیتے۔ جتنی حدیث آپ وہ سن رہے ہیں، حدیث کو سنتے جائیں گے، اپنا وہ گناہ کرتے بھی جائیں گے۔ کون سی چیز ہے جو انسان کو بدل سکتی ہے؟ وہ اللہ کا تقوی ہے۔ جب تقوی پیدا ہو جائے گا تو خود بخود انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ جب وہ یہ احساس کرے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور مجھے آخرت کے سفر پہ نکلنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے اللہ کو، اور میرا انجام بھی طے ہوگا جنت یا جہنم، اس کے بعد انسان نیکی کے اور گناہوں کے بارے میں خیال کرنے لگتا ہے۔ یہ تقوی حقیقت میں یہی نجات ہے۔ اگر تقوی نہ ہو تو قوانین سے، نصیحتوں سے، کتابوں سے، مسجدوں سے اثر تو انسان کے دل سے ہونا ہے۔ اگر انسان کا دل نہیں بدلے گا تو پھر انسان کا عمل کیسے بدلے گا؟ اور اسے خود اس کی فکر کرنی ہوگی، اپنے دل کی اصلاح کرنی ہوگی، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے سب سے پہلے آپ نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم سب کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اور یہ جو وصیت ناظرین اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہم سب کو کی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی اہل کتاب کو وصیت کی ہے، اور تمہیں بھی ہم وصیت کرتے ہیں۔ کیا وصیت کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ سورہ نساء آیت 131 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی بات کی وصیت کی، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی یعنی تورات اور انجیل، اور ان سے پہلے ساری امتوں کو ان کی کتابوں میں یہی کہا گیا، وَإِيَّاكُمْ، قرآن میں تم کو یہی کہا جا رہا ہے ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہ وصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بھی ہے، سارے انسانوں کو ہے، کیونکہ اسی سے انسان کامیاب ہونے والا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وصیت ناظرین اکرام کہ ہم سب تقوی اختیار کریں۔ تو ناظرین اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وصیت ہے اوصیکم بتقوی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وصیت، اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوں تو ہماری اصلاح ہو جائے گی، سماج اور معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، خاندان قبیلے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اب سوچئے اگر ہم متقی ہیں تو پھر ہم گناہوں سے بچیں گے، اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی اور ہماری حفاظت ہوگی، اور ہم متقی ہوں گے، ہم اپنی بیوی کے حق کو ادا کریں گے، ماں باپ کے حق کو، رشتہ داروں کے حقوق کو، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں گے، جس سے سماج میں خیر ہوگا، خاندان میں بھلائی ہوگی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو کہیں کسی عورت کی عزت پہ کوئی ناحق طریقے سے ہاتھ نہیں ڈالے گا، ناحق کسی کا قتل نہیں ہوگا، کسی کا مال چوری نہیں ہوگا، ڈاکہ زنی نہیں ہوگی، اور دیگر جرائم بھی نہیں ہوں گے۔ جب انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے تو پھر جرم کون کرے گا؟ جرم ہوتے اس وقت ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا تقوی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلی وصیت ہے، اور دوسری وصیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اللہ کے نبی نے کہا اور اطاعت کرو، کس کی؟ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ آپ نے کہا وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ کہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ حبشی غلام یعنی عرب کے لوگ حبشی غلام کی حکومت کو قبول نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ بھی حکمران بن جائے، حاکم بن جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن یہ اطاعت ناظرین اکرام
یعنی وہ فرما برداری گناہوں میں نہیں، شرک میں، بدعات میں، گناہوں میں نہیں، لیکن حکمران کی اطاعت دیگر امور میں ہوگی، اس کی بات کو قبول کیا جائے گا، اس کے خلاف خروج نہیں ہو سکتا ہے، بغاوت نہیں ہو سکتی ہے، اس کے خلاف ممبروں پر لوگوں کو بھڑکایا نہیں جا سکتا ہے، لوگوں کو بغاوت کی طرف نہیں ابھارا جا سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا السمع والطاعہ، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے، خروج جائز نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں جو پہلی وصیت تھی انسان کی آخرت اس سے سنور جاتی ہے، اللہ کا تقوی۔ دنیا کیسے سنورتی ہے ناظرین کرام؟ ہم دنیا کے ایک نظام کے تحت رہتے ہیں، ہم ملک میں ہیں، کوئی حاکم ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر حکومت ہے، ریاست ہے، نگرانی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر انسان جذبات میں آ جائے یا کسی کے بہکاوے میں آ جائے اور ٹکراؤ کی صورت اختیار کر لے بغیر حق، شرعی دلیل کے بغیر بغاوت پہ اتر آئے، خروج پر اتر آئے، تو ایسے لوگ دہشت گردی کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور نتیجہ بہت اس سے بھی برا ہوتا ہے، نتیجہ کہ لوگ اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے عرب ممالک میں کتنے ملکوں کے اندر حکومت کا تختہ پلٹا گیا اور اس کے خلاف حکمرانوں کے خلاف بغاوتیں ہوئی، خروج ہوا اور ناحق جانیں گئیں اور فساد ہوا، اور آج ایسے لوگ مسلط ہو گئے جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی کوئی پرواہ کبھی نہیں کی تھی، ایسے لوگ مسلط ہو گئے۔ حکمران کی کچھ غلطیاں دیکھ کر، اس کے کچھ گناہ دیکھ کر، اس کی کچھ عیب دیکھ کر انہوں نے خروج کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کا حکم دیا، اسی لیے حجاج بن یوسف جو کہ ظالم سفاک تھا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے اور آ کر کے کہا کہ بڑا ظلم کرتا ہے یہ، تو حضرت انس بن مالک نے کہا صبر کرو، کیونکہ اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، اللہ یہ کہ وہ کفر کرتا ہے اور طاقت ہوتی ہے، کھلا ہوا کفر کر بیٹھے وہ، اور انسان کے پاس طاقت ہو، یہ اور مسئلہ ہے، لیکن عمومی طور پر شریعہ جب تک وہ دین پر قائم ہے، اس کے خلاف خروج، بغاوت، اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا یہ درست نہیں ہے، جان مال اس سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں عام طور پر تاریخ ایسی رہی ہے کہ لوگوں نے بغاوت کی اور حکمرانوں کے خلاف خروج کیا، اور خروج کے بعد جو ان کی حالت ہوتی ہے عام طور پر پچھلے حکومت کے مقابلے میں اور زیادہ خراب ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھیے بعض ایسے نوجوان ہوتے ہیں جنہیں کچھ لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، حکومتوں کے خلاف ورغلاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، دہشت گردی کی طرف ابھارتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں قتال اس کے شروط ہیں، شروط پورے نہیں ہوئے تو پھر وہ جائز نہیں ہے، اہل علم سے رجوع کیا جائے۔ آپ دیکھیے ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں، یہاں پر علماء موجود ہیں، بڑے علماء موجود ہیں، ہم ایک حکومت اور ایک ریاست کے تحت ہم ہوتے ہیں، یہاں کے قوانین اور یہاں کے ضوابط ہیں، اور یہاں پر دین پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ اگر کوئی نوجوان ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ نہیں یہاں پر بھی ہمیں فساد کرنا ہے، یہاں پر بھی ہمیں جنگ و جدال کرنا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی مشکل میں ڈال رہا ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہے۔ کتنے نقصانات ہوتے ہیں، نوجوانوں کو پکڑا جاتا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ نہیں ہم ان کے خلاف ہیں، ہم ان کو قتل کر دیں گے، ہم ان کو مٹا دیں گے، ہم ان کو صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹ جانا چاہیے۔ اہل علم موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ہمارے ملک میں اسلام پر عمل کرنے کی آزادی موجود ہے ہمارے پاس۔ خروج اور بغاوت اس کے لیے کن علماء سے رجوع کیا انہوں نے، کن سے انہوں نے بات کی، کیا دلائل ہیں جو سامنے رکھ کر کے انہوں نے یہ حرکتیں کی؟ خود بھی پریشانی میں پھنس گئے، جیل اور مقدمات وغیرہ، اور ان کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو بھی پریشانی ہے اور پورے مسلمانوں پہ الزام لگتا ہے دہشت گردی کا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمع و طاعہ، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ مسلم حکمرانوں کی اطاعت ہے، اور جہاں ہم رہتے ہیں چاہے کفار ہوں، مشرکین ہوں، جن حکومتوں کے تحت ہم ہوتے ہیں، جہاں پر اسلام کی آزادی، عمل کرنے کی آزادی موجود ہے، دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے، تبلیغ کرنے کی آزادی ہے، کوئی کمی اور تقصیر کوتاہی ہو سکتی ہے، وہ ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن کیا ان بنیادوں پر خروج جائز ہو جاتا ہے؟ نہیں، اسلام میں اس کی شروط اور ضوابط ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے چوکنا رہیں جو لوگوں کی دنیا کو خراب کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا حکمرانوں کی اطاعت کرو، اس میں ان کی دنیا کا فائدہ ہے، دنیا میں امن و امان ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کوئی حاکم وقت ہے، اس کے خلاف لوگ اتر آئے، اسے قتل کرنے کی کوشش کی، نتیجے میں انہوں نے فوج بھیجی اور وہ بھی مارے گئے،
عام معصوم مارے گئے، تعلیم ختم ہو گئی، دکانیں بند ہو گئیں، اسپتالوں پہ حملے ہو گئے، اور اسی طرح سے عام معذور مجبور عورتوں کا مسئلہ، اور اسی طرح بوڑھوں کا مسئلہ، اور آنے جانے والے لوگ جو مسافر آئے تھے ان کے لیے خطرہ، اور جو دوائیاں باہر سے آتی ہیں، یہاں سے سامان باہر جاتا ہے، ساری چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں، پورے شہر تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ رسول کی اس وصیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے عرب نے بہت نقصانات دیکھے ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حاکم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح ہو، جیسے بعض بنو امیہ کے حکمرانوں کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس لوگوں نے آ کے کہا کہ تم ابو بکر عمر کی طرح حکومت کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو انہوں نے کہا ہم حکومت کریں گے، لیکن تم پہلے ابو بکر عمر کے زمانے کی جو پبلک تھی ویسے بن کے دکھاؤ۔ اس زمانے کی پبلک بھی ویسی تھی اور حکمران بھی ویسے تھے، اور ہمارے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے، ہم جو چاہے وہ کرتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی، فسق و فجور، گناہ سب کچھ چل رہا ہے، پیسہ آنے کے بعد غبن، دھوکہ، غداری، نہ جانے کیا کیا۔ اور حکمران کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، وہ تو بالکل تہجد گزار ہونا چاہیے، اس سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، وہ بھی انسان ہے، اور جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا حساب ہوگا۔ لیکن خروج اور بغاوت اسلام میں جائز۔ ناظرین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے صاف لفظوں میں کہا کہ السمع والطاعہ، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ دو وصیتوں کے بعد ناظرین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو یہ چیز بتائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کہ آپ نے کہا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، آپ نے کہا بے شک جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات کو دیکھے گا، اختلافاً کثیرا، بہت ساری اختلافات کو دیکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی پیشن گوئی، آپ جانتے رسول جب تک باحیات تھے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا یا کوئی بھی اختلاف ہوتا، صحابہ رسول کے پاس آتے، آپ اسے حل کر دیتے، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی اس مسئلے کو حل کر دیتی۔ رسول نے کہا اگرچہ کتاب و سنت میں حل موجود ہے، لیکن لوگ کتاب و سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہوں گے؟ شدید اختلاف کا شکار ہوں گے، امت میں تفرقہ ہوگا، گروہ بندیاں ہوں گی، عقائد میں، احکام میں، سلوکیات میں۔ آپ نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی کہ امت کے اندر تفرقہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری حدیثوں میں کہا کہ یہودی 71 فرقوں میں، نصرانی 72 فرقوں میں، اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، 73 فرقوں میں یہ امت تقسیم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، سارے کے سارے نار جہنم میں داخل ہوں گے سوائے ایک گروہ کے، ایک گروہ ہے جو بچا رہ جائے گا۔ تو حدیث میں پیشن گوئی کر دی گئی ناظرین کرام کہ شدید اختلاف ہوگا، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو، کتنے فرقے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنے گروہ ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں اور مسائل ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رسول نے صرف اختلاف بتایا ہے، اختلاف کی پیشن گوئی بتائی ہے، یا آپ نے ان اختلافات سے نکلنے کے لیے کوئی وصیت کی ہے؟ تو یہاں آتی ناظرین کرام تیسری وصیت رسول کی، بڑی عظیم وصیت کہ اختلاف تو ہوگا، لوگ بھی کہتے ہیں کوئی اتنا اختلاف ہو گیا ہے، اتنے فرقے ہیں، نہ جانے کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے۔ تو اللہ کے ان بندوں کو جان لینا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اختلاف نہیں، اختلاف کا حل بتایا ہے، آپ نے بیماری ہی نہیں علاج بتا دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا فعلیکم بسنتی، فعلیکم بسنتی، آپ نے کہا میری سنت کو لازم پکڑو، میری سنت کو لازم پکڑو، علیکم بسنتی، کیونکہ جو رسول کی سنت کو لازم پکڑ لے گا وہ اختلافات سے بچ جائے گا۔ اب اختلاف کس لیے ہوتا ہے ناظرین اکرام؟ میں صحیح ہوں کہ آپ صحیح ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں صحیح ہوں، آپ کہتے ہیں کہ آپ صحیح، ہر فرقہ یہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، میری جماعت صحیح ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ اس اختلاف سے آخر نکلیں گے کیسے؟ فعلیکم بسنتی، آپ سنت کو دیکھیں، حدیثوں کو دیکھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ حدیث ہیں، قرآن مجید کی آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ ان حدیثوں کو اگر ہم حکم بنائیں اور ان حدیثوں کو اگر ہم فیصل مان لیں کہ ہاں یہاں سے جو فیصلہ ہوگا ہم سب مان لیں گے، تو امت کا اختلاف ختم ہو جائے گا۔
اس لیے آپ نے فعلیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو. حتیٰ کہ قرآن کی تفسیر بھی خود سنت کرتی ہے، حدیث کرتی ہے. قرآن میں ہے نماز قائم کرو، کیسے قائم کریں گے نماز؟ وہ سنت آپ کو بتائے گی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختلاف سے نکلنے کے لیے پہلی وصیت کی، آپ نے کہا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو. اور سنت کو لازم پکڑنے کا مطلب یہ ناظرین اکرام کہ ہمیں سنت کو سیکھنا ہوگا، سنت کو سمجھنا ہوگا، اور پھر سنت پر عمل کرنا ہوگا. ناظرین اکرام ان تینوں مرحلوں سے ہمیں گزرنا ہوگا. اگر ہمیں سنت کا علم نہ ہو، مثلا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ تعویذ آپ پہن سکتے ہیں، تو آپ سنت کو دیکھیے کہ حدیث میں یہی بتایا گیا ہے. کیا حدیث میں تعویذ پہننے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا غیر اللہ کی قسم کھانے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا قبروں کے پاس دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ آپ حدیثوں کو دیکھتے چلے جائیں. حدیثیں سنتیں فیصلہ کرتی ہیں حق و باطل کے درمیان. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑ لو. ناظرین اکرام سنت کو لازم پکڑتے ہیں تو انسان اختلافات سے بچ جاتا، حتیٰ کہ وہ اختلافات کے دینی امور میں نہ بھی ہوں، تب بھی گھروں میں اختلاف، دیگر امور میں اختلاف، اگر حدیثوں کا ہمیں علم ہے، سنت کا ہمیں علم ہے، تو ہم اصلاح کریں گے، ہم سامنے والے کو نصیحت کریں گے. اور فتنہ ہو تو ہم ان جگہوں سے کنارہ ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، اس میں داخل نہیں ہوں گے. ہر طرح کا اختلاف، چاہے عقیدے کا اختلاف ہو یا معاملات کے اندر اختلاف ہو یا آپس میں جھگڑے اور فتنے ہوں، ہر اختلاف کے لیے سنت کی طرف رجوع کریں گے تو پھر سنت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس پریشانی سے نکال لے گا. اسی لیے سلف صالحین جتنے فتنے اور ان کے زمانے میں جو بھی جنگیں ہوئیں، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا؟ کیونکہ سنت کا انہیں علم تھا. اس وجہ سے وہ فتنوں میں داخل نہیں ہوئے اور انہوں نے اختلافات میں اپنے آپ کو داخل کر کے ہلاک نہیں کیا، کیونکہ سنتیں راستہ واضح کرتی ہیں. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے قریب انسان کا سب سے بہترین مال انسان کی بکریاں ہوگی، اور وہ ان کو لے کر کے پہاڑوں کی طرف چلا جائے گا دین کو بچانے کے لیے. جب فتنے زیادہ ہو جائیں تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایک مومن کیسے اس سے بچ سکتا ہے. ان فتنوں کو چھوڑ دے، اس جگہ کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی دین پر بصیرت کے ساتھ عمل کرے، اطمینان سے عمل کرے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا یوشکو، آپ نے کہا قریب ہے، یوشکو ان یکون خیر مال الرجل، آپ نے کہا کہ قریب ہے کہ انسان ایسا زمانہ آ جائے، ایسا وقت آ جائے. یہ روایت ناظرین اکرام صحیح بخاری حدیث نمبر 19. اللہ کے نبی نے کہا قریب ہے وہ زمانہ کہ جب حالات تبدیل ہو جائیں گے، فتنے داخل ہو جائیں گے، جو شہروں میں گھروں میں داخل ہو جائیں گے. سب سے بہترین مال انسان کا بکریاں ہوں گی، اور وہ ان بکریوں کو لے کر کے وہاں سے کنارہ ہو جائے گا، پہاڑوں جہاں بارش ہوگی وہاں پر جائے گا، اور جا کر کے وہ کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی کہ یفر بدینہ من الفتن، فتنوں سے اپنے آپ کو، اپنے دین کو بچا لے گا. اور جو گمراہ غالب آ کر کے فتنے اور فساد کی شکل اختیار کر چکے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کر لے گا. تو اس طرح کی دیگر احادیث ہیں کہ کیسے اختلاف کے موقع پر مومن کو حل کرنا ہے اپنے مسائل کو. تو سنت سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وصیت ہے، اگر اس کو کوئی تھام لیتا ہے تو ناظرین اکرام وہ اختلافات سے نکل جائے گا. اس کے بعد ناظرین اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ کہی، آپ نے کہا وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری سنت، اور پھر آپ نے کہا خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. کون خلفاء راشدین ناظرین اکرام جن کی سنت کو لازم پکڑنا چاہیے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یہ 4 صحابہ ہیں جنہیں خلفاء راشدین کہا جاتا ہے. یہ 30 سال تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعد 30 سال تک یہ خلافت رہی. اللہ کے نبی ان 4 صحابہ کی آپ نے کہا ان کی سنتوں کو لازم پکڑ لو. کیا مطلب ہے ناظرین اکرام؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو صحابہ ہیں سب سے افضل صحابہ ہیں امت میں. سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر ان کے بعد عمر بن خطاب ہے، ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان ہے، ان کے بعد علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کے فہم کو اختیار کرو. اب رسول کی ایک سنت ہے، سنت کا معنی کیا ہے، سنت پہ کیسے عمل کرنا ہے، وہ صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے.
اور صحابہ میں آپ نے خلفائے راشدین کا خصوصی تذکرہ کیا. یہ رسول کے قریبی حضرت ابو بکر عمر تو زندگی میں آپ کے ساتھ تھے، صاحبین ان کو کہا جاتا ہے. جب بھی رسول کہیں پر جاتے کہیں سے آتے تو وہ دونوں آپ کے ساتھ نظر آتے، حتیٰ کہ آپ کی زندگی کے بعد بھی، آپ کی وفات کے بعد بھی برزخ کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں ہے. آپ کی قبر کے پاس ان دونوں کی قبریں ہیں، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی آپ کے ساتھی ہیں، اور قیامت کے دن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. یعنی آپ کے ساتھی بھی ہیں اور ساتھ میں اپنی بیٹیاں بھی انہوں نے دی ہیں. بعض لوگ یہ طعن کرتے ہیں ان کے اوپر، جیسے روافظ ہیں، انہوں نے اعتراض کیا صحابہ کرام پر، ابو بکر صدیق پر، حضرت عمر پہ، وہ لعن طعن کرتے ہیں، نعوذ باللہ. حضرت عثمان پہ لعن طعن کرتے ہیں. آپ سوچئے، اور جس رسول نے کہا کہ دینداری کو بنیاد بنا کے نکاح کر لو، خود اس رسول نے نکاح کیا تو آپ نے کیا دینداری نہیں دیکھی ہے؟ تو آپ نے ان سے بیٹیاں لی ہیں، اس اعتبار سے وہ سسر بھی ہیں، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور دو خلفائے راشدین حضرت عثمان، یہ رسول کے داماد، دو بیٹیوں سے انہوں نے نکاح کیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی داماد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں. تو دو رشتے کے اعتبار سے سسر ہیں اور دو رشتے کے اعتبار سے داماد ہیں اور رسول کی قریبی ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سوائے حضرت عثمان بن عفان کے کوئی ایسا انسان اس زمین پر نہیں آیا ہے جس نے ایک نبی کی دو بیٹیوں سے شادی کی ہو. اب سوچیں کتنے دیندار تھے وہ. آپ نے ایک بیٹی دی، نکاح میں فوت ہو گئی، انتقال کر گئے، تو آپ نے دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا ان سے. اندازہ نہیں کر سکتے ہم سبحان اللہ کہ کتنے وہ دیندار، کتنے متقی، پرہیزگار اور کس قدر حقوق کے ادا کرنے والے تھے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر ہیں، آپ کے آل بیت میں سے ہیں، جن کی محبت اور جن کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ کے آل بیت میں سے آپ کی پسندیدہ اور محبوب ترین بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر ہیں. یہ خلفائے راشدین ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی سنتوں کو لازم پکڑو، اور آپ نے ان خلفاء کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا خلفائے راشدین. راشد کسے کہتے ہیں؟ راشد کہتے ہیں جو حق کو پہچانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، وہ راشد اور نیک ہوتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے کہا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الراشدون، کہ یہی لوگ نیک لوگ ہیں. کیا معنی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا الراشدون. اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام بغوی رحمہ اللہ نے کہا راشدون کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہتدون، ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اور راشدون کا معنی کہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے جو سب سے بہترین کاموں پر ہدایت یافتہ ہیں، یعنی سب سے بہترین کام انجام دینے والے لوگ ہیں، وہ ہوتے ہیں راشدون. اور اسی طرح سے اس کا معنی کیا ہے امام سمعانی رحمہ اللہ نے، وہ لوگ جو ہدایت پر جمے ہوئے ہیں. تو خلفاء جو ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں. ان کی پیروی کرو کیونکہ دین کو یہ زیادہ سمجھتے ہیں، زیادہ انہوں نے رسول کی صحبت اختیار کے قریبی ہیں. علماء کہتے ہیں جب خلفائے راشدین کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو اب سوچیے کہ اگر پورے صحابہ کسی چیز پر چل رہے ہیں، پورے صحابہ کسی عقیدے کو مانتے ہیں، پورے صحابہ ایک کوئی خاص عمل کرتے ہیں، تو پھر اس کو ماننا تو کتنا ضروری ہو جائے گا. آپ سوچئے. لہٰذا دین جب لیا جاتا ہے ناظرین اکرام، سنت اور اس کے ساتھ صحابہ اکرام کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کو صحیح طرح سمجھنے والے اور حدیثوں کو صحیح طرح سمجھنے والے یہی صحابہ اکرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اگر وہ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، جیسے صحابہ ایمان لائیں. سورہ بقرہ آیت 137 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا صحابہ جیسے ایمان لائیں ویسے اگر کوئی ایمان لاتا ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. فَإِنْ تَوَلَّوْا،
اگر وہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، فإنما هم فی شقاق، تو پھر وہ اختلاف میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگ ہدایت سے دور، انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا، غلط راستے پر چلے گئے۔ ہدایت پر کون ہے؟ جو صحابہ کے طریقے پر ایمان لاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اختلاف سے نکلنے کے لیے صحابہ کا تذکرہ کیا، خلفائے راشدین کا تذکرہ کیا، یعنی اگر ہم ان فرقوں سے، اختلافات سے، گروہوں سے نکلنا چاہتے ہیں، ہدایت پر آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرنا ہوگا۔ یہ دوسری اہم وصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو ایک لفظ آپ نے جوڑ دیا۔ آپ نے کہا تمسکوا بہا، اس کو لازم پکڑ لو۔ یعنی آپ نے ان دونوں کو نہیں کہا، آپ نے کہا اس کو لازم پکڑ لو، یعنی اللہ کے نبی اور خلفاء کی سنت ایک ہی ہے، وہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ صحابہ نے رسول کی پیروی کی ہے۔ جس کی پیروی کی جا رہی ہے، جو پیروی کر رہے ہیں، دونوں ایک ہی چیز پر ہیں۔ اسی لیے آپ نے کہا تمسکوا بہا، اسے لازم پکڑ لو، یعنی آپ نے اپنے آپ کو اور صحابہ کو ایک ساتھ ایک لفظ میں جوڑ دیا۔ اور آپ نے آگے کہا عضوا علیہ بالنواجذ، آپ نے کہا اپنے داڑھوں سے اسے مضبوطی سے تھام لو، یعنی شدت کے ساتھ اس پر قائم رہو۔ اختلافات سے اگر نکلنا ہے، اختلافات سے اگر بچنا ہے، تو شدت کے ساتھ اسے تھامے رکھو۔ کیسے؟ اگر کوئی آدمی ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا ہے، اپنے داڑھوں سے مضبوط پکڑ لیتا ہے، کہیں کوئی چھین نہ لے اس سے۔ آپ نے کہا عضوا علیہ بالنواجذ، اپنے داڑھوں سے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے منع کیا، ناظرین کرام، کس سے آپ نے منع کیا؟ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، آپ نے ایک بڑی اہم وصیت کی اختلافات سے نکلنے کے لیے بھی، اور عمومی طور پر زندگی میں۔ آپ نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، آپ نے کہا دین میں نئے کام کرنے سے بچو، اضافے کرنے سے بچو۔ آپ نے کہا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نئی چیز اسلام میں، دین میں بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم اور جامع نصیحت ہے، وصیت ہے کہ دین میں اضافے کرنے سے بچو۔ دین میں اضافے کرنے سے بچو، عقیدے میں اضافہ کرنا، اعمال میں اضافہ کرنا، اور سلوکیات میں، اخلاق میں اضافہ کرنا۔ دین کامل ہے، مکمل ہے، کوئی کمی اس میں نہیں چھوڑی گئی ہے، لہٰذا ہمیں اضافہ کرنے سے ڈرایا گیا ہے کہ بچو اضافہ کرنے سے، کیونکہ یہ اضافہ کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت ہے، خیانت کی تہمت ہے، نعوذ باللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داری دی تھی کہ جو دین ہے پہنچا دیجئے لوگوں تک، تو جتنا دین تھا وہ رسول نے پہنچا دیا، اب کوئی نیا کام کر رہا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراہا حسنہ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے اور اسے اچھا سمجھتا ہے، تو اس نے یہ گمان کر لیا ہے، اس کا یہ گمان ہے، یہ دعویٰ ہے کہ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی ادائیگی میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ اتنا بڑا الزام ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے رسول نے کوئی کمی نہیں کی، آپ نے پورا دن پہنچا دیا، پھر نئی بدعت کیوں ایجاد کر رہے ہیں؟ نئے عقیدے کیوں گھڑ رہے ہیں؟ کیوں نئے نئے افکار کو امت میں داخل کیا جا رہا ہے؟ دین کے نام پر داخل کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے، غیر اللہ کو لوگ پکارتے ہیں، غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں، غیر اللہ کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا رسول نے یہ اس کا حکم دیا؟ کیا قرآن نے اس کا حکم دیا؟ کیا صحابہ میں سے کوئی جنہوں نے غیر اللہ کو پکارا، مردوں کو پکارا، غیر اللہ سے حاجت طلب کی؟ نہیں کی۔ تو پھر یہ دین اضافہ کیوں اس کا کیا گیا دین کے نام پر، اور اسے نیکی کہہ دیا گیا؟ نتیجہ یہ ہے کہ لوگ ثواب سمجھ کر کے یہ کر رہے ہیں۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز کیا یہ دین میں ہے؟ غیر اللہ کے نام کی قربانی کیا یہ دین میں ہے؟ میت کے لیے قرآن بخشنا کیا دین میں ہے؟ وفات کے بعد 3واں 40واں کیا دین میں ہے؟ آج سوچیں ناظرین اکرام، کتنی بدعات ہیں۔ محرم کے اندر بدعات ہیں، ماتم کرنا، محرم کو منحوس سمجھنا، سفر کے مہینے میں شادی نہ کرنا، ربیع الاول میں عید میلاد النبی منانا، اتنی بدعات ہیں، ہر مہینے کی الگ الگ بدعات ہیں۔ لوگ ثواب سمجھ کر کے کر رہے ہیں اس کو۔ کیا رسول نے کیا تھا؟ کیا میلاد رسول نے منائی ہے؟ کہ صحابہ نے میلاد منائی ہے؟ کیا صحابہ اکرام میں سے کسی نے غیر اللہ کی نظر و نیاز مانی ہے؟ نعوذ باللہ۔
کیا کسی نے قبر کی شبیہ بنائی ہے؟ کیا کسی نے اسے راستوں پر گھمایا ہے؟ تو دین کے نام پر اگر کوئی آدمی اضافہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے اسے سختی سے منع کیا اور کہا دین میں اضافے سے بچو، کیونکہ ہر نئی بات گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آخری وصیت ہے ناظرین اکرام کی بدعات سے بچو، دین میں اضافے کرنے سے بچو۔ اگر بدعات پھیل جائیں تو سنتیں اڑ جاتی ہیں، بدعات جب آتی ہے تو اس جگہ سنت اڑ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کے فوراً بعد کوئی آدمی دعا کر رہا ہے تو نماز کے بعد کے اذکار کا کیا ہوگا؟ نماز کے آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ کون پڑھے گا اس کو؟ اگر کوئی آدمی سنت کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر کوئی اور عمل اس جگہ پر آ جاتا ہے، سنت اڑ جاتی ہے، اور یہ بدعات نے امت کی شبیہ کو خراب کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے شبیہ کو خراب کیا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی نیا کام دین کے نام پر کرنے سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے، کیا ہمارے نبی نے کیا ہے، کیا خلفاء راشدین نے کیا ہے، پہلے تحقیق کرنا چاہیے، پھر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع نصیحت ناظرین اکرام کہ آپ نے اللہ کے تقوی کی وصیت کی، جس میں انسان کے لیے اس کے دین کی حفاظت ہے، اور آپ نے دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے وصیت کی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکمران ہمارے اوپر متعین ہوتے ہیں ان حکمرانوں کی اطاعت کرے، ان حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت سے بچے، جس سے اس کی دنیا اور دنیا کی سلامتی ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشن گوئی کر کے بتایا کہ آنے والے زمانے میں وہ کون سے امور ہیں جو واقع ہونے والے ہیں۔ آپ نے ان اختلافات کا ذکر کیا، اور ان اختلافات کے ساتھ ساتھ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف سے نکلنے کی راہ بھی ہم کو بتا دی۔ آپ نے کہا اگر کوئی آدمی سنت کو لازم پکڑ لے، سنت کا خیال کر لے، تو ایسا شخص اس اختلاف سے بچے گا، اور آپ کی سنت کے ساتھ خلفاء راشدین کی سنت، تو دونوں ایک ہی ہیں، صحابہ کے منہج کو لازم پکڑ لے تو وہ کامیاب ہوگا۔ اور آخر میں آپ نے بدعات سے بچایا۔ اس حدیث کے بارے میں ابن العطار رحمہ اللہ کہتے ہیں ھذا الحدیث معجزہ وعلم من اعلام النبوہ، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ کے نبوت، آپ کے سچے نبی ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آپ نے امت میں ہونے والے اختلافات کی پیشن گوئی کی، اور آپ نے اسے نکلنے کے راہ کو پوری طرح واضح کر دیا، اور اس میں کسی قسم کا غموض اور کوئی چیز چھپی ہوئی آپ نے نہیں چھوڑی۔ تو یہ حدیث ناظرین اکرام، اگر کوئی آدمی بدعات سے بچ جائے تو ہر طرح کی شر سے بچ جائے گا۔ تو یہ عظیم حدیث ہے، حدیث ارباز بن ساریہ۔ بعد ناظرین اکرام ایک عظیم حدیث جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شاندار وصیتیں اور نصیحتیں کی ہیں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین اکرام یہ حدیث آپ نے سنی ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2516 اور مسند احمد 2669۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جانور پر سوار تھے، آپ کے پیچھے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں، کچھ باتیں میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اس حدیث کے بارے میں ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث اللہ کے نبی کی بڑی عظیم وصیتوں پر مشتمل ہے، اور بہت اہم قواعد اس حدیث میں ہے دین کے، یہاں تک کہ علماء نے کہا، جیسے ابن جوزی رحمہ اللہ میں نے اس حدیث پر غور کیا تو میں حیران رہ گیا، اور قریب تھا کہ میں اڑ جاؤں، اس قدر میں حیران رہ گیا، اور افسوس ہے اس آدمی پر جو اس حدیث سے جاہل رہ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم حدیثیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شریک تھے، آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متواضع تھے، آپ کے یہاں تکبر نہیں تھا، آپ بہت متواضع تھے۔ آج کیا کرتا ہے انسان، جیسے ہی وہ کوئی منصب اختیار کرتا ہے یا کوئی دنیاوی مقام اس کو ملتا ہے تو وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے برابر کون ہو سکتے ہیں، کسی کو برابر بیٹھنے بھی نہیں دیتا ہے۔ اور رسول کو دیکھیے، آپ دنیا اور آخرت میں ہمارے امام ہیں، انبیاء اور مرسلین کے امام ہیں، اور آپ ایک بچے کو اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لیے، یہ آپ کا تواضع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بچے، بچہ کسے کہتے ہیں؟ دودھ چھوڑنے سے لے کر 9 سال تک جو ہوتے ہیں ان کو بچہ کہا جاتا ہے، یعنی کم عمر تھے وہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے متعلق ہے کہ ان کی جب وفات ہوئی تو ان کی عمر
70 پر 71 ایئرس ان کی عمر تھی، اور ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی، اور ان کی 1660 حدیثیں جنہوں نے روایت کی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کم عمر تھے، بچے تھے اس وقت، اور رسول کی وفات کی وقت غالباً 13 سال ان کی عمر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا احفظ اللہ یحفظک، آپ نے کہا اللہ کے دین کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے دین پر عمل کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا یحفظک، اللہ کے دین کی پابندی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی آپ نے ایک وصیت کی، اس وصیت کا فائدہ آپ نے بتایا، احفظ اللہ، اللہ کے احکام کا خیال رکھو، حکم کا بھی اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، دنیا میں نقصان سے حفاظت کرتا ہے، فتنوں سے، شر سے۔ ہم دین کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شر سے بچائے گا، گمراہی سے اللہ بچائے گا۔ جب تک ہم دین پر عمل نہیں کریں کیسے گمراہی سے بچیں گے، شر سے بچیں گے، فتنے سے بچیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، سورہ نحل آیت نمبر 97۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے جو بھی نیک عمل کرنے والے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزہ زندگی نصیب کرتا ہے، پاکیزہ حیات اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے۔ تو یہ پاکیزہ حیات کب ملتی ہے؟ جب انسان اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ انسان اگر اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، حتیٰ کہ دنیا میں بھی اس کی، اس گھر والوں کی، اور موت کے وقت اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے موت کے وقت کفر کیا، موت کے وقت انہوں نے گناہ کا کام کیا، پھر مر گئے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اللہ نے حفاظت کی اور موت سے پہلے کلمہ انہوں نے کہا، نیک کام انہوں نے کیا، حالت سجدہ میں وہ رہے، یا عقیدے صحیح عقیدے پر وہ رہے۔ تو اللہ کے دین کی پابندی کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آگے کہ اللہ کے نبی نے احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کے دین کی پابندی کرو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی، اللہ کی توفیق رہے گی۔ کوئی بدعت پیدا ہو گئی، کہیں کوئی فتنہ آ گیا، گمراہی آ گئی، لوگ بہک رہے ہیں، لوگ گمراہ ہو جا رہے ہیں، اللہ کے دین کے اگر ہم پابند ہیں، کتاب و سنت کو لازم پکڑے ہوئے ہیں، صحابہ کے منہج پر ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ ہر موقع سے تمہاری رہنمائی کرے گا، بھلائی تمہیں بتائے گا، سیدھا راستہ تمہیں بتائے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، اور اس حکم کے 2 فائدے آپ نے بتائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے دوسری وصیت کی ان کو، آپ نے کہا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو، سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو۔ یعنی مخلوق سے تعلق انسان کا نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر اس کا بھروسہ ہو۔ جو مر چکے ہیں ان کو پکارنا تو شرک ہے، کیونکہ وہ نہ سن سکتے ہیں، اگر سن لیں وہ ہمیں جواب نہیں دے سکتے، نفع نہیں دے سکتے۔ اور جو زندہ ہیں ان سے مانگتے ہوئے مومن کو کوشش کرنا چاہیے کہ اشد ضرورت کے وقت ہو، اس لیے کہ انسان کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ کر رکھے۔ شریعت نے مانگنے کو پسند نہیں کیا ناظرین اکرام، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں صحابہ میں سے بعض صحابہ کی ایک ایسی جماعت تھی جو لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگتی تھی، کچھ بھی نہیں مانگتے تھے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت ابو ذر ہیں، حضرت ثوبان ہیں، حضرت عوف بن مالک ہیں رضی اللہ عنہم۔ اگر ان کی لکڑی سواری کے اوپر سے گر جائے، کوڑا گر جائے، تو کسی سے اٹھا کر دینے کے لیے نہیں بولتے تھے، خود اتر کر کے اٹھاتے تھے، تاکہ مخلوق سے تعلق کم ہو، اللہ سے تعلق ہو، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طلبگار رہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مانگو تو اللہ سے مانگو۔ دوسری وصیت، تیسری وصیت آپ نے کہا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد طلب کر، ایک تو مانگنا ہے، کوئی بھی چیز انسان مانگتا ہے دنیا اور آخرت کی، اللہ سے مانگو، اور تیسری چیز ہے مدد طلب کرنا، کوئی کام ہے دنیا اور آخرت، نیکی کا کوئی کام ہے یا دنیاوی کوئی کام ہے، مدد طلب کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ کیوں ناظرین اکرام؟ کیونکہ مدد طلب کر رہا یہ بتاتا ہے کہ میں خود سے نہیں کر سکتا، مجھے کسی کی ضرورت ہے، اور وہ ہوگا تو یہ کام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مدد مانگی جاتی ہے، کوئی اور مددگار نہیں ہے ہمارا۔ مشکل کشا، حاجت روا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو مشکل دور کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، ہماری باتوں کو سنتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں سورہ فاتحہ میں سکھایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو تعلیم دی۔ یہ حدیث ان شرک کرنے والوں پر رد ہے
جو لوگوں سے کہتے ہیں رسول کو پکارو، علی کو پکارو، عبدالقادر جیلانی کو پکارو وغیرہ وغیرہ، اللہ کے نبی اس بچے کو سکھا رہے ہیں جو 9 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ واضح اسلامی عقیدہ ہے یہ کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم سب کہتے ہیں دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، یہ دعا پکارنا جسے کہتے ہیں، اگر یہ کسی اور کو پکارے تو پھر عبادت اس نے کسی اور کی، یہی تو شرک ہے۔ پھر اس کے علاوہ شرک کسے کہا جاتا ہے؟ دعا عبادت ہے، دعا میں انسان پکارتا ہے، اسی طرح اگر کسی اور کو پکار رہا ہے تو پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ تو یہ جو حدیث ناظرین اکرام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 عظیم وصیتیں کی۔ ایک تو اللہ کے دین کی پابندی، اس کے 2 فائدے آپ نے بتائے، اور دوسرا مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اور تیسرا مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 3 عظیم وصیتیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عقیدے کی بات آپ نے کس طرح ان کے دل میں بٹھائی؟ ہم یہ مانتے ہیں ناظرین اکرام، نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ آپ نے اس بچے کے دل میں کیسے اس بات کو بٹھایا؟ آپ نے کہا وَعْلَمْ، جان لو، اپنے بچے سے کہا جان لو، ان الامہ، یعنی پوری امت، یعنی سارے مخلوق مل کر، سارے مخلوقات مل کر اگر وہ جمع ہو جائیں اور تمہیں نفع دینا چاہیں، تمہیں نفع نہیں دے سکتے کچھ بھی، مگر جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے تو اتنا ہی نفع تمہیں پہنچے گا۔ اور پوری امت مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی لوگ نفع نقصان کے مالک نہیں، اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے۔ زندگی اور موت، رزق، صحت، حیات، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی تقدیر سے باہر کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ سورہ یونس آیت 107 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں پکڑ لے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس مشکل سے نکالنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھلائی دینا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو، اس کے کرم کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے ناظرین اکرام، سبحان اللہ، یہ آیت کریمہ واضح کرتی ہے کہ نفع ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے، نقصان اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور اس کے علاوہ نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا رفعت الاقلام جفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے جس میں تقدیر لکھی گئی ہے وہ سوکھ گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تقدیر طے ہو چکی ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ طے ہو چکا ہے۔ زندگی، انسان، موت، زندگی، حیات سب طے ہے۔ عمل صالح میں اختیار ہے، آپ چاہے تو گناہ کریں، چاہے تو نیکی کریں، نیکی کریں گے تو جنت میں جائیں گے، گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ زندگی طے ہے، کب جینا ہے، کب مرنا ہے، کتنے صحت کے دن ہیں، کتنے بیماری کے دن ہیں، کب خوشی ہوگی، کب غم ہوگا، کب فائدہ ہوگا، کب نقصان ہوگا، کب سکون حاصل ہوگا، کب بے چینی ہوگی، کب انسان تنہا ہوگا، کب بھیڑ میں ہوگا، کب گھر میں ہوگا، کب سفر میں ہوگا، یہ سب طے کیا جا چکا ہے۔ عمل صالح بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو اس نے طے کر دیا ہے، اور عمل میں انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے پہلے سے، اختیار انسان کو دیا گیا، عمل کیجئے، چاہے تو آپ نیک بھی کر سکتے ہیں، چاہے تو برا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اعتقاد ہمارا یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے کی بعض روایات میں کلمات ہیں، آپ نے وصیت کرتے ہوئے کہا احفظ اللہ تجدہ امامک، آپ نے کہا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہا کہ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، تو کیا ہوگا جب مشکل آئے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مددگار ہوگا۔ خاص بات ہے ناظرین اکرام، خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والے، مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ یونس علیہ السلام جو مصیبت میں گئے اللہ نے انہیں بچا لیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اللہ کی تسبیح کرنے والے تھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، سورہ صافات آیت 143،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھے، کثرت سے عبادت کرنے والے تھے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں روک لیا مچھلی کے پیٹ میں تو انہوں نے وہاں پر بھی اللہ کی تسبیح کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں اہل علم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے کثرت سے وہ عبادت کرنے والے تھے، اور جب پیٹ میں گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے اللہ کی تسبیح کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر خوشحالی میں کوئی یاد رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی کے موقع پر اس کی مدد کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور انسان کے اس کردار کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے جب انسان کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ کیسے دعا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیٹے ہوئے، کھڑے ہو کر کے، بیٹھے ہوئے، ہر حال میں جب مصیبت آتی ہے دعا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کھڑے ہو کر، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى الضُّرِّ مَسَّهُ، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس سے پہلے، مصیبت سے پہلے جیسے تھا ویسے ہی اس کی حالت ہو جاتی ہے، گویا کہ یہ چیز اس کے اوپر سے گزری ہی نہیں، گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی بلایا ہی نہیں تھا مصیبت میں، ایسے وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کی ناشکری کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا، ایسے وہ ہو جاتا ہے، اپنی مصیبتوں کو بھول جاتا ہے، گویا کہ کبھی اس نے ہم سے مصیبت کے لیے دعا کی ہی نہیں، کبھی ہم کو پکارا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اتنا جلد انسان بدل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح سے نافرمانوں کے لیے ان کا عمل خوبصورت ہو گیا ہے، نافرمانوں کے لیے عمل خوبصورت ہو گیا۔ مومن ایسے نہیں ہوتا ہے، مومن ایسے نہیں ہوتا ہے۔ یعنی انسان کیا کرتا ہے، مومن کیا کرتا ہے، خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، مصیبت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو برابر ہے وہ معاملہ اس کا، مصیبت میں بھی یاد رکھتا ہے، خوشحالی میں بھی یاد رکھتا ہے۔ لیکن جس کا ایمان کمزور ہے، نافرمان ہے، وہ کیا کرتا ہے، صرف مصیبت میں یاد کرتا ہے، کشادگی آ گئی تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ لہٰذا مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تم نے خوشحالی میں کیوں اللہ کو یاد نہیں رکھا، اسی لیے آپ نے اس بچے کو نصیحت کرتے ہوئے خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو، یہ کمال کی بات ہے۔ مصیبت میں تو سب یاد کرتے ہیں، بیمار آدمی بستر پہ پڑا ہے، کچھ ہونے والا ہے، نہیں ہونے والا ہے، ابھی خبر کوئی نہیں آئی ہے، نہ جانے گھر گھبراہٹ ہے، دل میں ڈر ہے، تو تب وہ جو پریشان ہوتا ہے تو یہ تو پریشانی تو ہر آدمی ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان مصیبت سے پہلے خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم نصیحت ان کو کی۔ ابن عباس کو آپ نے کہا وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جو تم سے چھوٹ گیا وہ تمہیں ملنے والا نہیں تھا، وَمَا أَصَابَكَ، جو تمہیں ملنے والا ہے تم سے چھوٹے گا نہیں۔ یعنی آپ نے تقدیر کے بارے میں آپ نے انہیں بتا دیا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے قل، اللہ کے لیے آپ کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے طے کر دیا ہے۔ لہٰذا انسان کو ناظرین اکرام غور کرنا چاہیے، کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو اس کے پیچھے انسان غمزدہ نہ ہو، کیونکہ چھوٹ گئی ہے اس کا مطلب آپ کے مقدر میں اللہ نے وہ نہیں لکھا ہے، اللہ نے آپ کے مقدر میں نہیں لکھا ہے، اور جو لکھ دیا ہے، جو آپ کو مل گیا ہے، وہ چھوٹنے والا بھی نہیں تھا۔ اسی لیے اگر مگر کہنے سے بچ جائیے، چاہے تجارت ہو، چاہے دیگر امور ہو، نکاح ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز دے دی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے مقدر میں یہ تھا، اور چھوٹ گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقدر میں آپ کے نہیں تھا۔ لہٰذا اگر مگر کر کے اپنے آپ کو غم میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ جو ملنا تھا اللہ نے مقدر کیا تھا وہ مل جائے گا، جو نہیں ملنا ہے آپ کو وہ کبھی نہیں ملے گا، کسی صورت میں نہیں ملے گا، چاہے انسان کچھ بھی کر لے۔ اور جہاں اختیار انسان کو، آپ بہتر سے بہتر چننے کی کوشش کریں، لیکن آخرکار جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان، اور پھر آگے آپ نے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، آپ نے کہا اللہ کی مدد آتی ہے صبر کے ساتھ۔ آدمی صبر کرتا ہے، مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو شکووں سے، اپنے جسم کو شکایت سے، گناہوں سے بچا لینا۔ اگر کوئی صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 249 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
سورہ نحل آیت 126 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو یہ مومن کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو جان لے کہ مدد آئے گی، صبر رکھیں، قابو کرے اپنے آپ پر، برداشت کرے۔ صبر اگر چھوٹ جائے گا تو مدد بھی چلی جائے گی۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور کشادگی مصیبت کے ساتھ ہے، یعنی مصیبت ہے تو آپ جان لیجئے کشادگی بھی آئے گی۔ ایسا نہیں ہے مصیبت ہی مصیبت ہے اور کشادگی آئے ہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کشادگی مصیبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہ سورہ شرح کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دونوں جڑے ہوئے ہیں، ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک چیز نہیں دیکھ رہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدلتا رہتا ہے۔ تنگی ہے، گھبراہٹ ہے، ڈر ہے، پریشانی ہے، گھر میں سب پریشان ہیں، پھر کچھ ہی ایام گزرتے ہیں کہ سارا گھر خوش ہوتا ہے، پھر کچھ ایام بدلتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، گھر والے سب پریشان ہو جاتے ہیں، پھر انسان دیکھتا ہے کہ گھر میں خوشحالی ہے۔ تو کشادگی کے ساتھ تنگی ہے، تنگی کے ساتھ کشادگی جڑی ہوئی، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ لہٰذا یہ جو حدیث ہے ناظرین کرام، اس حدیث کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ اپنی سواری پر کسی اور کو بٹھا سکتا ہے اگر جگہ میسر ہو، حفاظت ہو تو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کی فکر کریں، خاص طور پر انہیں اللہ تعالیٰ کی دین عقیدے کی تعلیم دیں جیسے آپ نے انہیں تعلیم دی۔ اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے، جو اللہ نے طے کر دیا اس پر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ ہم اسے آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان تنگی کے ساتھ کشادگی بھی ہے اس کے لیے، مشکل کے ساتھ آسانی بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر انسان کا نیک عمل ہو کشادگی میں، اللہ مصیبت اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ حدیث ناظرین اکرام جو بڑی عظیم حدیث ہے، اس میں ہم سب کے لیے بڑے عظیم فوائد ہیں۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جس کے فضل و کرم سے، جس کی توفیق سے یہ ہمارا کورس مکمل ہوا۔ الحمدللہ علی فضلہ و احسانہ، تمام تعریف اللہ کے لیے اس کے فضل و اس کے احسان پر۔ ناظرین اکرام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور وہی ہے جو کام میں برکت دیتا ہے، اور وہی ہے جو عمل کو قبول کرتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا، سیکھا، اور جو کچھ ہم نے پڑھا اور پڑھایا، سمجھا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعویٰ سلفیہ کی ذمہ داران پوری ٹیم کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین کے منہج کے مطابق اللہ کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کو، دعویٰ سلفیہ کی ذمہ داران کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، شر سے محفوظ رکھے، اور ان کو ہدایت یافتہ بنائے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہدایت اور رہنمائی فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین کرام، جنہوں نے بھی اس کورس کے لیے ترتیب کی اور اس کے لیے تنسیق کی کوشش کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بھی کوششوں کو، جہود کو قبول فرمائے، اور مزید عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی ناظرین کرام، چاہے خواتین ہوں، مرد ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جنہوں نے بھی شرکت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شرکت کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور علم کے اس جذبے کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اور گہرائی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ بٹھائے، اور پوری زندگی اسی طرح مسلسل علم حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کچھ ہم نے سنا ہے ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل صالح میں ہماری مدد فرمائے۔ تو ناظرین کرام، اس طرح کے کورس جن کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سمجھ بوجھ ہے، اس کا سلسلہ دعویٰ سلفیہ کی جانب سے جاری ہے۔ ذمہ داران کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کورس مرتب کیا جائے جس میں لوگوں کا فائدہ ہو، جس میں ان کے عقیدوں کی اصلاح ہو،
فقہ احکام کا انہیں علم ہو، اخلاق اور آداب اور اسی طرح سلوکیات سے متعلق انہیں معلومات پہنچے، اسی کے تحت انہوں نے اس کورس کا بھی انعقاد کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید نیکی و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔